Assalamu alaikum students. In previous lesson we have read about how Rasul sallallahu alaihi wasallam uplifted the life and how he changed, how he converted them from the ignorance into the faith of light. And we have also read the first revelation. Now let's just move towards the paragraph number 6. The revelation of the divine message. पैगाम रब्बानी की आमद which continued جسے جاری رہنی تھی for the next 23 years اگلے 23 سالوں تک had begun شروع ہو چکی تھی and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen اٹھ کھڑے ہوئے تھے to proclaim باضابطہ اعلان کرنے کے لیے the oneness of اللہ توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا and the unity of mankind اور انسانیت کی وحدت کا. پیغام ربانی کی آمد شروع ہو چکی تھی جو اگلے 23 سال تک جاری رہی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کی وحدت کے باضابطہ اعلان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. His mission ان کا مقصد was to destroy ختم کرنا تھا یا نیست و نابود کرنا تھا the nexus رابطے کو رشتے کو یا بندھن کو of superstition توہم پرستی کے ignorance جہالت and disbelief اور بے یقینی کو set up a noble conception of life زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا and lead mankind اور نوح انسانی کو لے کر جانا to the light of faith نور ایمانی کی طرف اینڈ ڈیوائن بلیس اور رضائے الہی کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اوہم پرستی جہالت اور بے یقینی کے بندھنوں کو نیست و نابود کرنا زندگی کے اعلیٰ و عرفہ تصور کو قائم کرنا اور نوح انسانی کو نور ایمانی اور رضائے الہی کے لیے رہنمائی کرنا تھا. Let's just move towards paragraph number 7. Since this belief چونکہ یہ عقیدہ was threatening ایک دھمکی تھا their dominance ان کے تسلط پر in the society معاشرے میں چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط کے لیے خطرہ تھا the pagan Arabs کفار عرب نے started شروع کر دیا to mount pressure دباؤ ڈالنا on the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and his followers اور ان کے پیروکاروں پر. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط پر خطرہ تھا تو کفار عرب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. They wanted them وہ چاہتے تھے کہ to renounce کہ وہ دستبردار ہو جائیں یعنی کہ چھوڑ دیں their cause اپنا مقصد and اور take to idol worshipping اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد سے دستبردار ہو جائیں اور بتوں کی پوجا کریں. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation انہوں نے ایک وفد بھیجا to the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا ابو طالب کے پاس. ایک موقع پر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him انہوں نے ان سے کہا to restrain منع کریں the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو from preaching تبلیغ کرنے سے اللہ almighty's message اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اور face their enmity یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے منع کریں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma اپنے آپ کو مسئلہ میں پاتے ہوئے he sent for his nephew
انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اینڈ ایکسپلینڈ اور وضاحت کی ٹو ہم انہیں دا سچویشن اس واقعے کی. اپنے آپ کو مشکل حالت میں پاتے ہوئے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتحال کی وضاحت کی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم answered. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا with these memorable words. ان یادگار الفاظ میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle, میرے پیارے چچا جان, I shall not abandon the proclamation. I shall not abandon, میں نہیں چھوڑوں گا یا نہیں ترک کروں گا the proclamation of oneness of Allah, اللہ کی وحدانیت کے باضابطہ اعلان کو. My dear uncle, میرے پیارے چچا, if they put the sun in my right hand, اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ, and the moon in my left, اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں, even then, حتیٰ کہ تب بھی, I shall not abandon, میں نہیں چھوڑوں گا یا نہیں ترک کروں گا the proclamation of oneness of Allah, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو. میرے پیارے چچا جان, اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور چاند کو بائیں ہاتھ پر, پھر بھی میں خدا کی وحدانیت کے باضابطہ اعلان کو ترک نہیں کروں گا. I shall set up the true faith, میں ایک سچا عقیدہ لے کے آؤں گا upon the earth, اس زمین پر, اور perish in the attempt, perish تباہ ہو جاؤں گا, in the attempt یا اسی کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. میں زمین پر سچا عقیدہ قائم کروں گا یا اس کی کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا. Let's just move towards paragraph number 8. The Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle was so impressed with his nephew's firm determination. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا was so impressed, بہت متاثر ہوئے with his nephew's firm determination, اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے. Then that he replied, تو انہوں نے جواب دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جواب دیا. Son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go thy way, اپنے راستے پر گامزن رہو. None will dare touch thee, کوئی بھی تمہیں, none will dare touch thee, کوئی بھی تمہیں ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا. I shall never forsake thee, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. میرے بھائی کے بیٹے, اپنے راستے پر گامزن رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. Let's move towards paragraph number 9. And the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے راستے پر گئے. imbued with divine guidance, imbued سرشار with divine guidance, اللہ کی رہنمائی, and firm resolve اور پختہ ارادے. the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم encountered, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا, all the challenges, مشکلات کا, with grace and dignity, grace عظمت, and dignity وقار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے سرشار, اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ ارادے سے سرشار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا عظمت اور وقار کے ساتھ کیا. In no time, تھوڑے ہی وقفے میں, he elevated man, انہوں نے انسان کو ابھارا, to the highest possible level, بلند ترین ممکنہ سطح تک, in both دونوں میں, spiritual and worldly domains, spiritual روحانی and worldly domains اور دنیاوی میدان میں.
اور کچھ ہی عرصے میں روحانی اور دنیاوی میدانوں میں انسان کو بلند ترین ممکنہ سطح تک پہنچایا یا سرفراز کر دیا. He was also a driving force. وہ ایک متحرک قوت تھے behind the Arab conquests عرب کی فتوحات کے پیچھے, which have created جس نے پیدا کیا an everlasting کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر on human history انسانی تاریخ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت تھے جس نے انسانی معاشرے پر کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر ڈالا. نو وانڈر اس میں کوئی حیران ہونے کی ضرورت نہیں. ہی از یونیورسلی اکنالجڈ ہر جگہ تسلیم کیے جاتے ہیں. ایز دی موسٹ انفلوئنشیل فگر ایک سب سے با اثر شخصیت کے طور پہ ان ہسٹری تاریخ میں. اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں ہر جگہ سب سے زیادہ با اثر شخصیت مانے جاتے ہیں. ان دا ورڈز آف مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں اے گریٹ ہسٹورین ایک عظیم تاریخ ساز مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم however تاہم واز رسپانسبل ذمہ دار تھے فار بوتھ دونوں کے دا تھیولوجی آف اسلام مذہبی عقائد اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپلس اٹس مین ایتھیکل مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں کے. عظیم تاریخ ساز مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیات اور اسلامی اخلاقی اصولوں دونوں پر عمل درآمد کروانے کے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن مزید برآں ہی پلیڈ اے کی رول انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ان پروسیلٹائزنگ اشاعت میں دا نیو فیتھ نئے عقیدے کی اینڈ ان اسٹیبلشنگ اور قائم کرنے میں دا ریلیجیس پریکٹسز مذہبی عمل. مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. ان فیکٹ در حقیقت ایز دا ڈرائیونگ فورس ایک متحرک قوت کے طور پہ بیہائنڈ دا عرب کانکویسٹس عرب کی فتوحات کے پیچھے ہی میں ویل رینک انہیں سب سے بڑا رتبہ دیا جا سکتا ہے ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائمس. ایز موسٹ انفلوئنشیل سب سے زیادہ با اثر پولیٹیکل لیڈر سیاسی رہنماؤں آف آل ٹائمس ہر وقت کے یا ہر زمانے کے. در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے متحرک قوت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کے با اثر سیاسی رہنماؤں میں بہت بڑا رتبہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا ایک اہم کردار جاری رکھے ہیں. Let's just move towards the last paragraph. Such a thorough transformation ایک مکمل تبدیلی مکمل ٹرانسفارمیشن تبدیلی آف مین انسان کی اینڈ سوسائٹی اور معاشرے کی اوز ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ. اوز مرہون منت ہے ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ ایمان ان دا اللہ آلمائٹی اللہ تعالیٰ پر. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی ان کا پیار انسانیت کے لیے اینڈ ٹو دا نوبیلٹی اور شرافت آف ہز کیریکٹر ان کے کردار کی. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پر پختہ ایمان، انسانیت کے لیے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم و شان سیرت کے مرہون منت ہے۔ انڈیڈ، در حقیقت ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک مکمل نمونہ ہے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کرنے کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ ان ریپلائی ٹو اے کویشچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہز مورالز، آپ کا اخلاق اینڈ کیریکٹر، اور کردار، آر این ایمبوڈیمنٹ، ایک زندہ مثال ہے، آف دا ہولی قرآن، قرآن پاک کی۔ آپ کا اخلاق اور کردار قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں۔ دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ ان دا ہولی قرآن از، نوح انسانی کے نجات دہندہ کے بارے میں آخری الفاظ قرآن پاک میں یہ ہیں، اے نبی، شورلی، یقیناً، وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، اینڈ، اور، ایز اے بیئرر آف اے گڈ نیوز، بشارت دینے والا یا خوشخبری سنانے والا، اینڈ ایز اے وارنر، اور ڈرانے والا بنا کر۔ اے نبی، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ، بائی ہز پرمیشن، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا، اینڈ، اور، ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور روشن چراغ بنا کر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ I hope students that you have learned this lesson well. Till then, Allah Hafiz.